الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران و خواہران ایمانی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تفسیر قرآن مجید نمبر 350، سورت البروج اور سورت الطارق پر مشتمل ہے۔ پہلے سورت البروج اور سورت الطارق کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت سن لیں، پھر انشاءاللہ سورتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم آپ تمام ناظرین و ناظرات کو اجر جزیل اور جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ آپ ماشاءاللہ درس دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ آپ کی ساری حاجتوں کو پورا فرمائے، مریضوں کو اللہ شفا دے، مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج ہم ہمارے دو کزن ہیں، ملک محمد ممتاز اور ملک محمد نواز، ان کے لیے اعجاز، ملک اعجاز حسین، ان دو کے لیے آج ہم یہ درس مختص کر رہے ہیں، اور ملک غلام عباس کے لیے بھی۔ ان دو کی آج برسی ہے، ملک محمد ممتاز اور ملک اعجاز حسین کی، اور ملک غلام عباس ابھی حال ہی میں پرسوں دفن ہوئے ہیں۔ اور دیگر بھی جو منظورین منظورات ہیں، نہ معلوم ان کے رشتہ داروں کو تو یاد بھی ہے یا نہیں، جیسے مولانا سفیر حسین ہیں، آغا سجاد ہیں، احسن امتیاز ہیں، اور دیگر ملک صابر حسین پدھراڑ والے ہیں، یا جو کووڈ-19 سے وفات پا گئے، سب کے مرحومین مرحومات کو ہم یہ درس ڈیووٹ کریں گے، اور آپ سب کے، ہم سب کے مرحومین مرحومات کو کہ اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ سورت البروج، برج کی جمع ہے بروج۔ سورت البروج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 85 نمبر ہے، اور 86 نمبر ہے سورہ الطارق کا۔ جو شان نزول کے اعتبار سے جو نمبر ہے الطارق کا، وہ 36 ہے، اور بروج کا 27 ہے، جب نازل ہوئی تھی۔ بروج مکی سورہ ہے، طارق بھی مکی سورہ ہے۔ جیسا میں ہمیشہ عرض کرتا آیا ہوں کہ ان آخری صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، خوف آخرت بھرا ہوا ہے آخری صورتوں میں۔ بروج، برج کی جمع ہے، اور 12 برج ہیں، آپ کو معلوم ہے، جیسے امام 12 ہیں، مہینے 12 ہیں، گھنٹے 12 ہیں، ویسے برج بھی اللہ نے 12 بنائے۔ برج دراصل انہیں بھی کہا جاتا ہے جو محلات ہوں، پیلیسز کو بھی، جیسے ابراج آپ دیکھتے ہیں، ابراج مکہ، مکہ ٹاور اس کو آپ کہتے ہیں، ٹاور کو بھی برج کہتے ہیں، قلعے کو بھی برج کہتے ہیں۔ برج کا اصل معنی ہے زینت، ڈیکوریشن۔ ایسے قلعے جہاں پر نگہبان ہوں، ان کو بھی ابراج کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے آسمانوں کے 12 دروازے ہوں یا 12 نگران۔ حضور نے فرمایا جو سورہ بروج کی تلاوت کرے گا ہر جمعہ کو، آج جمعہ ہے تو آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ دوسروں کو بھی بتا دیجئے کہ درس شروع ہو گیا ہے بحمداللہ، تاکہ یہ سعادت حاصل کر لیں دوسرے بہن بھائی بھی۔ ہر جمعہ و عرفہ میں جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی جب بھی تلاوت کر لیں۔ جمعہ اور عرفہ میں جو لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور عرفہ میں، میدان عرفات میں ہوتے ہیں، آج تک
پہلی صدی ہجری سے قیامت تک، بلکہ ان کی کتنی تعداد ہے اتنا ثواب ملے گا جو سورۃ البروج کی ایک مرتبہ تلاوت کر لے۔ جمعہ کہیں کہیں شروع ہو گیا ہے ہدایتی تدابیر کے ساتھ، کیا کہتے ہیں اس کو، پریکاشنری سٹیپس اٹھا کر آپ جمعہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج شیخ الہی نے جمعہ پڑھایا ہے ڈیئر باؤن میں، شیخ صادقی نے جمعہ پڑھایا ہے نیو یارک میں، 2 جمعہ کی نمازیں کینیڈا میں بھی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے جمعہ تک یہ القرآن سینٹر والے اگلے جمعہ کو کھول رہے ہیں، ہو سکتا ہے المہدی سینٹر بھی اگلے جمعہ تک کھل جائے۔ انشاءاللہ مشورہ کرنے کے بعد حفاظتی تدابیر کے ساتھ کھولیں گے، ایسے نہ ہو کہ پھر مولانا کے اوپر کوئی بوجھ آ جائے، جیسا کہ ہماری قوم ہمیشہ مولانا کو رگڑنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ دس گنا زیادہ، بلکہ اللہ اکبر، جتنے لوگوں نے جمعہ پڑھا ہے یا پڑھیں گے، جتنے لوگوں نے حج کیا ہے یا کریں گے، ان کے 10 گنا زیادہ ثواب اس بندے کو ملے گا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ البروج پڑھ لے۔ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فرائض نماز میں پڑھے تو قیامت کے دن انبیاء و مرسلین کے ساتھ محشور ہوگا۔ اگر کوئی سورہ بروج پڑھ کر سو جائے تو خدا کی امان میں رات گزارے گا اور برے خوابوں سے بچے گا۔ یہ خاص طور پہ جوان بچے بدخوابی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈپریشن والے، تو سورۃ البروج پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ 70 مرتبہ جو بروج کی تلاوت کرے گا دشمن کی قید سے محفوظ رہے گا۔ نماز عصر کے بعد سورہ بروج کی جو تلاوت کرے گا وہ دنبل کے مرض سے نجات پائے گا، یہ جو پھوڑے پھنسیوں کا مرض ہوتا ہے۔ ہر روز جو کرے گا برے لوگوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کے بہت سارے برے دوست ہیں جو آپ کی جان نہیں چھوڑتے، بلا وجہ آپ کو وہ گناہگار کرتے رہتے ہیں، ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ برا بھلا کہنا بند کر دیں گے۔ خطرناک مقامات میں بھی بندہ نہیں جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ بچے غلط جگہوں سے رک جائیں تو بروج پڑھیں اور ان کو پڑھائیں۔ قریب زمانہ میں اس کی حیت کے لحاظ سے ان 12 برجوں کے معنی میں لیا جاتا تھا جن سیاروں کی گردش ہوتی تھی، جیسے حمل ہے، اسد ہے، عقرب ہے، جوزہ ہے، ثور ہے، حوت ہے، سنبلہ ہے، میزان ہے، قوس ہے، جدی ہے، دلو ہے، سرطان ہے۔ 21 مارچ کو برج حمل میں داخل ہوتا ہے، شمس تو اس وقت دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ 21 جون کو برج سرطان میں سورج داخل ہوتا ہے، اس وقت رات چھوٹی اور دن بڑے ہو جاتے ہیں۔ 21 ستمبر کو یہ عمل پھر ہوتا ہے۔ 21 دسمبر کو برج جدی میں داخل ہوتا ہے، رات بڑی اور دن چھوٹا۔ 21 مارچ کو پھر دوبارہ دن رات برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سورہ بروج گلے میں پہنا دیں بچے کو تو جو بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا 2 سال کے بعد وہ دودھ چھوڑ جائے گا۔ 70 دفعہ پڑھنے والا دشمنوں کے نرغے سے نکل آئے گا۔ سورہ طارق قرآن مجید کا 85واں سورہ ہے۔ ماشاءاللہ 85 پہ ہم آ گئے، جو تعداد ہماری منازل آخرت کی کل تک تھی۔ سورہ بروج 85واں ہے، سورہ طارق 86واں۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی طارق پاک برتن میں لکھ کر اس کے پانی کو گھول کر پی لے تو زخم ٹھیک ہو جائے گا، زخم آئے گا بھی نہیں۔ دوائی پر چھڑک لے
تو مریض کو شفا ملے گی۔ کوئی شخص بھاگ گیا ہو، سورہ طارق کا نقش لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، وہ لڑکا یا کوئی غلام ہے، نوکر ہے یا جانور ہے، بھاگا ہوا واپس آ جائے گا، یا چوری ہوئی گاڑی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ طارق کھٹکھٹانے اور کوٹنے سے ہے۔ لوہے کے ہتھوڑے کو مطرقہ کہتے ہیں۔ جو دروازہ کھٹکھٹائے، جیسے ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ہم طارق ہیں، طارقین جمع ہوگی۔ جو مہمان آتا ہے اس کو بھی طارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ کنڈا ہلاتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے۔ رات کے وقت طلوع کرنے والے ستارے کو بھی طارق کہتے ہیں۔ جو رات کو ایک آتا ہے زیادہ روشنی والا، اس کو بھی طارق کہتے ہیں، اس کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ حضور نے فرمایا سورہ طارق کی جو تلاوت کرے گا، آسمان کے تمام ستاروں سے 10 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فرائض نماز میں سورہ طارق پڑھیں تو انبیاء کے ساتھ بلند مقام قیامت میں ملے گا۔ آسیب کے لیے جو جادو وغیرہ کے شکار ہیں، 3 مرتبہ سورہ طارق پڑھی جائے، جادو ختم ہو جائے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے دم کر لیں 3 مرتبہ تو برے خواب نہیں آئیں گے۔ یہ جوان بچوں کے لیے خاص طور پر ایک سیر اعظم ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ بروج، البروج، اور سورہ مبارکہ الطارق کا ترجمہ اور مختصر تشریح و تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو 12 برجوں والا ہے، 12 دروازوں والا، 12 سیکیورٹی گارڈز والا، 12 زینتوں والا۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس قیامت کے دن کی جس کا وعدہ کیا گیا۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد و مشہود میں روز عرفہ اور جمعہ کا دن لیا گیا ہے، جمعہ اور روز عرفہ، یا قیامت کا دن اور روز عرفہ۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل کر دیے گئے۔ خندقیں کھودتے تھے۔ النار ذات الوقود، جن کی خندقوں میں آگ بھری ہوتی تھی، وقود ایندھن۔ اذ ہم علیہا قعود، جن پر آگ رکھ دی جاتی تھی۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ جو کچھ مومنین کے ساتھ کرتے تھے اس کے گواہ بھی تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے نہیں ان کے ساتھ برائی کی۔ وما نقموا منہم، یہی بات ان کو بری لگی، نہیں لگی بری بات ان کو کوئی، الا ان یؤمنوا باللہ، کہ وہ اللہ پر مومن ایمان رکھتے تھے، العزیز الحمید، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پہ شہید ہے، گواہ۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تکلیفیں دی مومنین و مومنات کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، پس ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق۔ حریق یعنی جلانے والا۔ دعاء الحریق ہے، ایک مختصر دعاء الحریق اور ایک مفصل دعاء الحریق ہے، جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے۔ یہ مفاتی میں نہیں ہے، میری کتاب جو ہے یہ تحفہ درویش، اس کے اندر یہ موجود ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک فوز الکبیر، وہ لوگ، تحقیق وہ لوگ جو مومن ہوئے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، وہی باغات، پیراڈائز، ہیون، ہیونز، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اوپر ہے باغ، باغ کے نیچے ہے نہر، حالانکہ باغ کی تو جڑ ہوتی ہے، نیچے زمین ہونی چاہیے، مگر وہاں نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تحقیق آپ کے رب کا انتقام سخت ہے۔ انہ یبدئ و یعید، وہ اللہ جس نے جو پیدا کرتا ہے اور جو پلٹاتا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، وہو الغفور الودود، وہ اللہ غفور بھی ہے، زیادہ معاف فرمانے والا، زیادہ محبت کرنے والا۔ ایک زمانے میں ہمارے ایک حافظ تھے، اللہ داد مرحوم ہو گئے، وہ کہتے تھے میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو جائے تو یا ودود 1000 مرتبہ پڑھو، پانی پہ دم کرو، ٹھیک ہو جائیں گے، میاں بیوی کو پلا دے، بیوی میاں کو پلا دے، بلکہ وہ کہتے تھے خاندان میں جھگڑا ہو جائے، اور ویسے میں نے پڑھا بھی ہے روایت میں، یا ودودو، اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ پڑھ کر کسی کھانے پینے والی چیز پہ دم کر دے تو لڑائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں کو بھی توفیق دے کہ وہ حسد ختم کریں، یہ یا ودودو انہیں پلانا کھلانا چاہیے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، یہ ودود اللہ کا نام ہے۔ ذو العرش المجید، جو کہ مجد والے عرش کا مالک ہے، صاحب عرش مجید ہے۔ عرش اونچی جگہ کو کہتے ہیں، عرش بیسیکلی ڈائس کو بھی کہتے ہیں، یہ لفظ استعمال ہوا ہے تخت بلقیس کے بارے میں، عرش کا لفظ۔ فعال لما یرید، اللہ جس کا چاہتا ہے ارادہ فرماتا ہے، اس کی مرضی، کسی کو امیر کر دے، کسی کو غریب کر دے۔ آپ یقین کریں، یہ قرآن کھلا ہوا ہے، اگر اللہ فعال ہے لما یرید، اللہ ارادہ کر لے آج کہ میں اور آپ آج کے بعد تکلیف میں نہ رہیں، اس سے کوئی بعید نہیں، آج کے بعد ہمارے رزق کے دروازے کھول دے، بارش شروع ہو جائے، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آج اللہ ارادہ کر لے کووڈ-19 کل ختم ہو جائے۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے لوگ کب ختم ہوگا کووڈ-19، میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ انشاءاللہ جب اللہ راضی ہو جائے گا، امید ہے راضی ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اتنی رحم کی اپیلیں گئی ہیں اس کی بارگاہ میں، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے انشاءاللہ۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا میرے حبیب آپ کے پاس نہیں آئی ہے؟ ہمارے لیے قاری کے، ان کے ذریعے وہ جنود والے جو لشکروں والے تھے، یہ جند اللہ بعض جماعتیں بناتی ہیں، ہوتی وہ جند شیطان ہے، کہتے ہیں جند اللہ، ہوتی جند شیطان ہے، اس کو مار، اس کو مار، اس کو قتل کر، اس کو قتل کر۔ حل اتاک حدیث الجنود، جنود و ابلیس، جنود و فرعون، کیا فرعون کے لشکر والوں کی مثال آپ تک نہیں آئی؟ حدیث قصہ نہیں ہے؟ فرعون و سمود، صرف فرعون والے نہیں، سمود والے بھی، جو صالح کی قوم تھی، فرعون کی قوم قبطی، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو کافر تھے وہ تو جھوٹ میں تھے۔ آج کل تو اللہ مجھے معاف کرے، ایسے ایسے شریف لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جس کا جوان بچہ مر گیا ہو وہ عورت بھی ہنس پڑے گی، جھوٹ پہ کمر بستہ ہے، اللہ کی پناہ۔ فرضی کہانیاں، فرضی قصے گھڑ رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے پیچھے سے سیکیورٹی گارڈ ہے، احاطہ۔ یہ حاطہ نواب صاحب جو لاہور سے ہیں وہ جانتے ہیں، حاطہ نواب صاحب، وہ اصل میں ہے احاطہ نواب صاحب،
وہ الف ہٹ گیا. تیزاب ہاتھا، یہ جو ہمارے حاجی سلامت علی ہیں اور ماسٹر نیاز احمد، اور وہ تیسرا کون ہے وہ جو پڑھتا ہے آج کل، آغا جو میں سے پڑھتا ہے، بھتیجا نواسا ان کا، ایک نواسا بھی ان کا آ رہا ہے، دونوں بھائیوں کا بھتیجی کا بیٹا جو مجالس بھی آج کل پڑھتا ہے، کل بھی آیا ہوا تھا پرسوں ہے. یاد رکھا کرو نا ان چیزوں کو. تو قرآن ہے نا آپ کے پاس؟ قرآن پڑھ رہے ہیں نا؟ قرآن پڑھے نا، کھیلے نہیں، قرآن لے کے بیٹھے. حال عطا کا حدیث الجنود، فرعون و ثمود، قرآن لے کے بیٹھے. بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید. بلکہ یہ جو کلام الہی ہے یہ قرآن مجید ہے، مجد والا، عرش مجید، قرآن مجید. قرآن کی کئی صفتیں ہیں، 40 نام ہیں قرآن کے. ایک درس میں بتا چکا ہوں، پورے 40 کے 40. یہ حاجی محمد رضا گجر نے اور حاجی محمد نذیر چٹھر نے کچھ سال پہلے ایک درس اسپانسر کیا تھا رمضان میں، اس میں پورے 40 نام بتائے، جیسے عظیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، فی لوح محفوظ. یہ جو قرآن مجید ہے یہ لوح محفوظ میں ہے، اللہ کے پاس محفوظ. اگر دنیا کے سارے قرآن کے نسخے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دریا برد کر دیے جائیں، اللہ کے پاس موجود ہے اور سینوں میں بھی محفوظ ہے. اب آئیے سورہ مبارکہ الطارق. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آخری درس ہیں یہ آسان بڑے ہو گئے، کیونکہ پورا قرآن بحمد اللہ پڑھا ہے، غور سے پڑھا ہے. 2004 سے شروع ہوا تھا اور اب ماشاءاللہ 2020 ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 16 سال ہو گئے. 16 سال میں یہ ختم قرآن ہو رہا ہے. تو 16 سال زندگی کا ایک حصہ ہے. اللہ ان 16 سالوں میں ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ ان گناہوں سے ہمیں، ان گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے. اب یہ ختم قرآن ہوگا انشاءاللہ بس چند ہی دنوں کے اندر. آج کے بعد 15 درس باقی رہ گئے. انشاءاللہ 15 دروس سے یہ دورہ قرآن کا پورا ختم ہو جائے گا. اللہ کریم سب کو جزائے خیر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے وہ جو رات میں آتا ہے، مہمان ہو، ستارہ ہو، یہاں ستارہ ہی ظاہراً مراد ہے. وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتا وہ طارق رات میں آنے والا کیا ہے، کھٹکھٹانے والا. النجم ثاقب، خود بتا دیا یہ نجم ثاقب ہے، یہ چمکتا ہوا. ثاقب نجم ستارہ، ثاقب چمکتا ہوا. یہ نام بھی ہوتے ہیں کئی ثاقب، کئی تو ثاقب نالائق بھی ہیں بہت، مگر کچھ ثاقب لائق بھی ہوتے ہیں. ہمارا ڈاکٹر ثاقب ہے، کیپٹن ثاقب، یہ بہت لائق ہے. النجم ثاقب، ہمارا بھی ایک ثاقب ہے جس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ قرآن کا درس نہیں سننا. النجم ثاقب. ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے ہر انسان مگر اس پر ہے کوئی نہ کوئی محافظ. حافظ سیکیورٹی گارڈ، یہ ان نافیہ ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے وہ سوچے، فکر کرے کس سے پیدا ہوا ہے. آپ حضرات و خواتین سے میں گزارش کروں گا میسج بھیجا کریں. درس جب ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ آ جائے اس درس کو آگے فارورڈ کر دیا کریں تاکہ آپ خدام القرآن میں شامل ہوں. بعض دوست میرے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، الارم لگا کے سو تاکہ کچھ درس پڑھیں.
جیسے یہ ختم ہوگا انشاءاللہ سخاوت القرآن جو پینڈنگ پڑا ہے وہ شروع ہو جائے گا. جب تک کووڈ-19 ہے ڈیلی ہوگا. ظاہر جمعرات کو نہیں ہوتا، اور ہفتہ اتوار اگر باہر چلے جائیں تو نہیں ہوتا، اول تو نہیں جا رہے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ میکسیمم آپ کی خدمات عالیہ میں حاضری دی جائے. آپ سے میں گزارش بھی کروں گا ہمارے ساتھ معاونت بھی فرمائیے. بہت سارے احباب درس دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، مجالس کی تعریفیں کر رہے ہیں، مگر اپنی جیبوں کو ہوا نہیں لگا رہے یا بینکس کو ہوا نہیں لگا رہے. مہربانی کیجیے راہ خدا میں خرچ بھی کیجیے، المہدی ٹی وی کی مدد کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو آگے چلا سکیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اس انسان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا، یہ نظر سوچنے والی ہے کہ مما خلق، یہ کس شے سے پیدا ہوا ہے. خلق من ماء دافق، یہ پیدا کیا گیا ہے مادہ منویہ سے. خلق من ماء دافق، اس آب مخصوص سے پیدا ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ کہاں سے آتا ہے وہ پانی؟ بین الصلب والترائب، وہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے. صلب پشت کو کہتے ہیں. فلاں صاحب فلاں صلب میں، آپ کی صلب میں اللہ خیر رکھے. میری ذریت، میری اولاد صلب علی میں ہے. والترائب، ترائب وہ یہ جو سینے کی پسلیاں کہہ لیں یا ہڈیاں کہہ لیں. انہ علی رجعہ لقادر، جیسے حکم بھی ہے اگر کوئی جل کے مر جائے، سینہ اس کا اگر ہے تو جنازہ ہوگا، سینہ نہیں ہے تو جنازہ نہیں. یعنی سینہ اگر ہو، معاف کرنا، سینہ اگر ہو تو اس کا غسل ہوگا، سینہ نہیں ہے تو غسل نہیں ہوگا. جنازہ تو خیر ہر صورت میں ہوتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، تحقیق وہ اللہ علی رجعہ لقادر، جو پیدا کر سکتا ہے وہ پلٹا بھی سکتا ہے. کب؟ قیامت کے دن. یوم تبلی السرائر، یہ وہ سکیری جملہ ہے جو میں عموماً فاتح خانی کے مجالس میں کہتا رہتا ہوں. یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن تبلی السرائر، سرائر راز اگل دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر، نہیں ہوگا اس انسان کے لیے قیامت کے دن کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی طاقت نہیں ہوگا، کوئی مددگار. وہاں بیچارے بڑے پریشان کھڑے ہوں گے. میں نے تو کووڈ-19 میں انسانیت کو پریشان دیکھ لیا ہے. جن کی فیملیز کو کووڈ-19 ہوا ہے، اللہ محفوظ رکھے، وہ کس طرح بیچارے نفرت کے ساتھ رہ رہے ہیں، کمروں میں بند ہیں. آج انشاءاللہ جو ابھی تھوڑی ہی دیر میں برکات اسم اعظم آئے گا، اس میں بتاؤں گا. اور بھی کافی لوگوں کو شفا ملی ہے اللہ کے فضل و کرم و عنایت سے. والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو راجع رجوع کرنے والا ہے، یعنی چکر کاٹنے والا ہے، چکر کھا جائے گا قیامت کے دن. یا چکر سے مراد یہ ہے کہ وہ گولائی میں ہے. ذات الرجع والارض ذات الصدع، اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے. صدع پھٹنا. وَإِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصِلٌ، یہ قول بالکل فیصلے والا ہے. یہ ایسی کوئی گفتگو نہیں ہے کہ جس پر کوئی شاہد نہ ہو، بلکہ یہ بالکل کنفرم آئیڈیا ہے کہ آسمان نے چکرانا ہے، زمین نے پھٹنا ہے.
وما ہوا بالحزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، حزل مذاق. یہ جو قصہ ہے قیامت کا، اس کو مذاق نہ سمجھنا. حقیقت امر یہ ہے میرے بھائی بہنوں، ناراض نہ ہونا، ہم مذاق سمجھ کے بیٹھے ہیں، خدا شاہد ہے. جس کو یقین ہو کہ قیامت آنی ہے، جس کو یقین ہو اس نے ایک دن مر جانا ہے، کیسے گناہ کرے گا؟ اور گناہ بھی عجیب عجیب گناہ ہے. ستانا، اذیت دینا، جھوٹ بولنا، فریب، بہتان، تہمتیں، حسد، نیچا دکھانا، ریومرز، شکایتیں لگانا. انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تو ترکیبیں کر رہے ہیں. وہ عقید و قیدا، اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنی ترکیب کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ موت سے بچ جائے، اور اللہ کی کوشش ہے جب بھی آنی ہے، یعنی ترکیب ہے، آنی ہے، کہیں بھی چلا جائے. اگر موت سے فرار ممکن ہوتا تو امریکہ کو کوئی صدر نہ مرتا، کوئی سائنٹسٹ نہ مرتا. امریکہ میں تو سائنٹسٹ کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، انڈیا میں بڑا مقام ہے، اور ممالک میں. واحد ملک پاکستان ہے جہاں بیچارے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا ہوا ہے، گھر کی نظر بندی میں. وہ تو پاکستان کا محسن تھا. مجھے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے عہدے والے نے کہا، پاکستان کے وزیر اعظم نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان والے کیوں محسن پاکستان کو محصور کیے ہوئے ہیں؟ میں نے ان سے گزارش کی کہ جب اسلام والے محسن اسلام کو محصور کرنے سے باز نہ آئے تو پاکستان بڑا ہے یا اسلام بڑا ہے؟ یہ گویا ہماری ایک نیچر بن گئی ہے، محسن کشی، احسان فراموشی نہیں، اس سے بھی ورس شیپ ہے محسن کشی. حضرت علی علیہ السلام نے ادھار اتارے تھے، اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کے، اور اس نے ان کو قتل کر دیا. حضرت امام حسن علیہ السلام نے جو ان کی اہلیہ تھی، کون سی کمی ان کو گھر میں نعمتوں کی دی تھی، اس نے زہر دے دی. امام رضا کی اہلیہ نے، امام محمد تقی کی اہلیہ نے علیہم السلام. مسلمانوں نے اپنے محسن کی بیٹی کو ذبح کر دیا، آج تک اس کی قبر معلوم نہیں. یہودیوں نے مریم کی قبر پہ بلڈوزر نہیں چلائے، مسلمانوں نے بی بی پاک کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیے. مزاج ہی ایسا ہے، اللہ رحم فرمائے. فماہل الکافرین، بس آپ مہلت دے دیں میرے حبیب کافروں کو. امہلہم رویدا، انہیں مہلت دے دیں تھوڑی سی، زیادہ نہیں. کافر کتنا زندہ رہے گا؟ آج مجھے بتائیں، 100 سال، 150 سال؟ جو سب سے بڑی عورت تھی وہ 180-81 سال کی تھی، اب تو شاید وہ نہیں ہے. اب سب سے جو بڑا انسان ہے، سب سے عمر میں بڑا، وہ 150 سال کا ہوگا، 131 سال کا ہوگا. 200 سال کر لیجئے، 200 سال کے بعد تو مرنا ہی ہے، مٹی میں مٹی ہونا ہے. فماہل الکافرین امہلہم رویدا. میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم ملک محمد ممتاز، ملک اعجاز حسین، ملک غلام عباس، ملک صابر حسین، ملک سفیر حسین علوی، آغا سجاد علی شاہ، چودھری احسن امتیاز، اور جو ہمارے خاص
شرکت کنندگان ہیں درس کے، ان سب کے مرحومات کی اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص، اور آپ سب کے جمی مرحومات کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کو، میرے اور آپ کے مرحومین کو بخش دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، قرآن و اہل بیت کا اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب منظورین، مذکورین، ناظرین و ناظرات کے جمی مرحومات کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ معاف فرما، ہماری اولادوں کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دروس قرآن کے وقت فونوں پہ کھیل رہے ہیں، ان کو قرآن گود میں رکھ کے قرآن پڑھنے کی توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے کہ قرآن نہیں پڑھنا 16 سال میں، ان کی قسموں کو توڑ دے یا اللہ۔ یا اللہ ان 16 سال پلس میں تقریباً فروری میں شروع ہوا تھا ظاہراً، ایگزیکٹ ڈیٹ میں دیکھ لوں گا۔ یا اللہ ان 16 سالوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما، ہم سب کو خدام القرآن میں شریک فرما۔ جو ڈے 1 سے میرے ساتھ شریک درس رہے ان کو اجر دے، جزا دے۔ جو ڈے 1 سے مخالف رہے ان کی مخالفتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو اس وقت دیکھ سن رہے ہیں نام بنام سب کو اجر و جزا دے، اور جن کو توفیق نہیں ہو رہی یا اللہ ان کو درس پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا یاب۔ ہمارے اظہر زیدی صاحب، آغا خاور علی خاوری صاحب، اختر علی شاہ صاحب، ملک امیر محمد خان صاحب، حاجی سلامت علی کی اہلیہ حاجی نذیر چٹھا کی دونوں بیٹیاں سندس اور کمل، اور ان کی خوش دامن ظہیر کی والدہ ماجدہ محمد ذوالفقار حسین اور ان کی اہلیہ سید سجاد حسین شاہ نقوی اور ان کی والدہ ماجدہ، آغا اصغر نقوی، آغا مختار اور ان کے اہل خانہ، سب کو شفائے کلی عطا فرما۔ ذل حسنین شاہ شیرازی کہ اہل خانہ میں کچھ تکلیف ہے، یا اللہ ان کو شفا دے۔ فواد شیرازی، جواد شیرازی کو اپنے ذل سبحانی میں رکھ۔ عمران گوندل کی والدہ ماجدہ علیل ہیں، ان کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو مومنین مومنات مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں دعا کروں گا اور وہ شفا یاب ہوں گے، تو یا اللہ میرے ککھ رکھ لے، ان کو شفا دے دے۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے مومنین مومنات کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے۔
ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ یا اللہ حاجی محمد رزاق گجر کو، ملک نعیم حیدر کو زندگی والے فرزند عطا فرما۔ ملک نعیم حیدر کو مکمل طور پر شفائے کلی عطا فرما۔ مرزا رفعت صاحب کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ ڈاکٹر ناصر زہری کو، ڈاکٹر سکندر مدد کو مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ سیدہ عفت زہرا کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ معراج جعفری کو، حاجی عباس رضا شاہ رضوی صاحب کو مزید صحت کلی عطا فرما۔ جو بہنیں ہماری المہدی سینٹر والی نام بنام، ان سب کو صحت دے القرآن والی۔ یا اللہ جس طرح المہدی سینٹر کی بہنیں ماشاء اللہ درس قرآن دیکھتی ہیں، پابندی سے القرآن والی بہنوں کو بھی درس قرآن دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ المہدی ٹی وی والوں کو، المہدی سیمینری والوں کو اجر و جزا مرحمت فرما۔ مولانا آغا علی رضا علوی کو جو اس درس کو اور ان نشریات کو پوری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اجر دے، جزا دے۔ ذیشان حیدر ملک جو میرا بھتیجا ہے، اس کی صاحبزادی ہے چھوٹی سی 8 مہینے کی، یا اللہ اس کو مکمل طور پر شفا عطا فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ اس وقت سکرین کے سامنے جتنے میرے بھائی بہن بزرگ خرد بیٹھے، کوئی اس وقت سے سکرین سے نہ ہٹے جب تک اس کی ہر حاجت پوری نہ ہو جائے۔ ہمارے رزق و مال میں اضافہ فرما، کووڈ-19 سے ہمیں نجات عطا فرما، بے روزگاری ختم فرما۔ یا اللہ جو جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، فریبیوں کو، فراڈیوں کو کیفر کردار تک پہنچا، حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے، جمع و جماعات کو برقرار فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ٹھیک 8 بجے برکات اسم اعظم نمبر 126 کے ساتھ میں دوبارہ حاضری دے رہا ہوں۔ تھوڑی سی بریک لے لیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ و ناصر۔